اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس کو آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ اگر زحمت نہ ہو ذرا مل کے سمٹ کے گلدستے کی صورت میں بیٹھیں، بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اگر ہو سکے تھوڑا سا ایکو بھی اس کا کم کر دیں تاکہ آواز کلیئر ہو۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کل بھی آپ کی خدمت میں اعلان کیا کہ ہم آج جو کچھ بھی ہیں یہ احسان ہے رسول خدا کا۔ اگر آج ہمارے اندر اللہ کی پہچان ہے، اگر ہمارے وجود میں ادب ہے، حیا ہے، یہ سارا احسان ہے رسول خدا کا۔ اگر آج ہم بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم آتش پرست نہیں ہیں، آگ کی پوجا نہیں کرتے اور وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں، یہ احسان ہے مصطفیٰ کا۔ اور فرمایا اصول ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے۔ اور نبی کا احسان اگر کوئی چکانا چاہتا ہے تو نبی نے فرمایا کہ میری آل سے مودت کیا کرو۔ ہم سے ایک ہی چیز مانگی ہے اور اس چیز کا نام ہے مودت، یا ابتداء مودت ہے محبت۔ سوال ہے پیسہ کیوں نہیں مانگا، مال کیوں نہیں مانگا، جان کیوں نہیں مانگی؟ اگر کوئی چیز مانگی ہے تو وہ تقاضائے محبت کیا ہے، کیونکہ پورے انسان کو اگر کوئی چیز کنٹرول کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ خود یہ تصور کہ ملینز لوگ جائیں اور خانہ خدا کے طواف گھومتے رہیں، یہ کس لیے خدا نے بولا؟ کہ ایک مٹی کا گھر ہے جو بنا ہوا ہے اور اتنا خرچہ کر کے لوگ حج پہ جاتے ہیں، سفر کی زحمت، مال کا خرچ، اور آخر میں جا کر کرتے کیا ہیں؟ ایک پتھر کا گھر ہے جس کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں۔ مطلب تمہاری قلب کی محبتوں کا اگر قبلہ ہو تو پروردگار عالم، تمہاری پوری زندگی جس کے محور میں گھومنی چاہیے وہ ہے عشق پروردگار عالم۔ کسی نے کہا مولانا خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ یعنی آج ہماری ساری غموں کی، بدبختیوں کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے۔ بیٹے سے محبت ہے، بیٹا مر گیا بندہ غمگین، بیوی سے محبت ہے، طلاق لے لی بندہ غمگین، خاتون کو شوہر سے محبت ہے اور اس نے خدا نخواستہ دوسری کر لی، وہ غمگین، بندے کو گاڑی سے محبت ہے، گاڑی چوری ہو گئی بندہ غمگین، بندے کو مال سے محبت ہے، چوری کر کے کوئی مال چھین کے لے گیا بندہ غمگین۔ لیکن کربلا میں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسین سے سب کچھ چھن رہا ہے پر حسین راضی ہے۔ اور آخر میں جملہ بھی یہ کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامر، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں تک انسان نے آنا ہے، اور یہ وہ راز ہے، اگر آپ کے پاس یہ راز نہ ہو آپ زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ دل اس سے لگاؤ جس نے تجھے دل دیا ہے، جو خالق دل ہے اسی کو دل دیا کرو، اس کے علاوہ کسی کو دل نہ دیا کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو بھی دل دو گے، کسی سے بھی محبت کرو گے، ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ بندہ محبت اس سے کرے نا جو ہمیشہ بندے کے ساتھ ہو۔ نہ اولاد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، نہ بیوی ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، نہ مال ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، نہ بدن ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے قابل فنا ہے لیکن ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ تمہارے پروردگار عالم کا چہرہ ہے، وجود پروردگار عالم ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی فنا مل جاتا ہے لیکن
ہم فنا میں نہیں ملتے، ہم باقی رہ جاتے ہیں، روح باقی رہ جاتی ہے۔ روح کیوں باقی رہتی ہے؟ کیونکہ روح نفخہ الہی ہے، کہ نفختو من روحی، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح سے انسانی جسم میں اپنا نفخہ ڈال دیا، کیونکہ خدا باقی ہے اور ہر چیز اس وجود سے نکلتی ہے، اسے بھی خدا کیا عطا کرتا ہے؟ بقا عطا کرتا ہے نا۔ تو تجھے حق نہیں تو عاشق فنا بنے، آٹومیٹیکلی آپ کا وجود دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہوگا، دنیا کے مختلف عشقوں میں گرفتار ہوگا۔ لیکن سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں پسند کیا تھا، جن سے عشق کیا تھا، جب قیامت کے دن وہ چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں گی تو یہ احساس برات کریں گے، کہیں گے کاش ہم نے ان سے محبت نہ کی ہوتی، کیونکہ وہ چیزیں وہاں پر کام آنے والی نہیں ہیں۔ بقا سے محبت کرو گے، بقا قبر میں بھی ساتھ ہے، عالم برزخ میں بھی ساتھ ہے، عالم قیامت میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے۔ تو محبت کرنا کمال نہیں، عاقلانہ محبت کرنا کمال ہے۔ محبت کرنا کمال نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جاہلانہ محبت کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ تجھے حق نہیں محبت کرنے کا۔ کل ہم نے کہا کہ خدا نے فطرتاً ماں کے دل میں بچے کی محبت کو ڈالا ہے، فطرتاً ڈالا ہے۔ فطرتاً بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے، آپ کے پیٹ کو کھانا اچھا لگتا ہے، آپ کی آنکھوں کو حسین منظر اچھے لگتے ہیں، آپ کے کانوں کو آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ کائنات میں ہر شے کا جوڑ بنایا ہے خدا نے، یہ ایک جوڑ اپنے جوڑ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کان آواز کا پیاسا ہے، آنکھیں تصویر کا پیاسے ہیں، زبان کلام کی پیاسی ہے، ناک خوشبو کی پیاسی ہے، پیٹ کھانے کے لیے پیاسا ہے، جسم کا پیاسا ہے، لیکن روح کس چیز کی پیاسی ہے؟ بھائی آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، سکون ملا، پیاس لگی، پانی پیا، سکون ملا، آنکھوں کے لیے حسین کوئی منظر دیکھا، کوئی باغ دیکھا، کوئی گلستان دیکھا تو آنکھوں کو سکون ملا، کانوں نے کوئی اچھی سی آواز سنی، کانوں کو سکون ملا۔ سوال یہ ہے کہ روح کو کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ بندہ بے چین اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر شے جسم کو دے رہا ہوتا ہے، پر جو روح کو چاہیے بندہ اسے نہیں دے رہا ہوتا۔ روح بھی تو کسی شے کی عاشق ہے، ہر شے اپنے معشوق کے پیچھے ہے۔ اگر روح کو اپنا معشوق مل گیا تو روح کو سکون مل جاتا ہے۔ فطرتاً خدا نے ہر بندے کے وجود میں محبت رکھی ہے، ہر انسان اپنی محبتوں کی تلاش میں ہے۔ اہل بیت نے فرمایا محبت کر، پر یہ عقل رکھ کے جس سے محبت کر رہا ہے وہ دائمی ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مولانا مثلا میں اولاد سے محبت کرتا ہوں، بیوی سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بھی تو فنا ہو جائیں گے نا، باپ بھی دنیا میں نہیں رہے گا، بیوی بھی دنیا میں نہیں رہے گی، اولاد بھی دنیا میں نہیں رہے گی، تو کیا میں اولاد سے محبت نہ کروں؟ فرمایا اولاد سے محبت کر، اولاد کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ ماں باپ سے محبت کر، ماں باپ کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر۔ بیوی سے محبت کر، بیوی کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، کیونکہ اس نے کہا ہے اس سے محبت کر تو تجھے محبت کرنی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے ماں باپ سے محبت کر تو تجھے محبت کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اولاد سے محبت کی اور خدا نہ خواستہ کل ہی اولاد نافرمان ہو گئی، فاسق ہو گئی، فاجر ہو گئی، ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی، اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر لی، اب کیونکہ تو نے اس سے محبت اس کی خاطر نہیں کی، اس کی جدائی پہ تو غمگین نہیں ہوگا، تو نے اللہ کی خاطر محبت کی ہے نا، تو صبر کرے گا۔ تعلقات اگر دنیا کی خاطر ہو بندہ تکلیف میں، لیکن اگر ریلیشنز پروردگار عالم کی خاطر میں، یہی جملہ آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے، ہر اس سے نفرت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی نفرت ہے۔ مطلب معیار محبت محمد اور آل محمد ہے، معیار نفرت محمد اور آل محمد ہے۔ تم اپنی ذات کی خاطر کسی سے محبت نہ کرنا، اپنی ذات کی خاطر کسی سے نفرت نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے ساتھ دشمنی کرے، ہو سکتا ہے کوئی تمہارے ساتھ نفرت کرے، فرمایا ذات کے لیے نہیں، محبتیں اللہ کی خاطر، نفرتیں
اللہ کی خاطر. اب یہ فلسفہ بندے کو سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں علی کے ساتھ اتنا برا ہوا, علی پھر بھی مشورے دے رہے تھے. علی کے گھر کو آگ لگ گئی, کیسے ممکن ہے علی مشورے دینے جائیں؟ کیونکہ یہ علی کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. علی کو علی کی نگاہ سے دیکھو. قطعاً اہل بیت نے اپنی ذات کی خاطر کسی, یعنی یہ نہیں تھا امیر المومنین کو اس نے میرے گھر کو آگ لگائی ہے, یہ نہیں تھا کہ اس نے مثلا علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں. مولا اگر اسے مشورہ دے رہے تھے تو اسے مشورہ نہیں دے رہے تھے, علی مشورہ دے رہے تھے بقاء دین کے لیے. اس سے کوئی خلیفے کو فائدہ تھوڑی تھا. اگر اسلام جنگ ہار جاتا تو نقصان کس کو تھا؟ دین کو تھا نا. وہ سب کچھ کریں گے کس کے لیے؟ بقائے دین کے لیے. تبھی بعض لوگوں کے نگاہوں سے یہ واقعہ بڑا گرا گزرتا ہے. کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعات ہیں تاریخ کے. کہ امام کے غلام نے میرے چوتھے امام کو آ کر بولا کہ مولا ایک بندہ آیا, رہنے کے لیے گھر نہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. پہلے زمانے میں گھر بڑے ہوتے تھے, باہر بیرونیاں ہوتی تھیں, مہمان خانے ہوتے تھے. امام نے فرمایا وہ اپنے سبیل ہے, رہنے کے لیے گھر نہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, لا اسے باہر کسی ایک کمرے میں آ کے رکوا دے. رک گیا, 2-3 دن رکا, کھانا کھایا, سکون سے سویا. جب جانے لگا تو امام نے پوچھا تیرے پاس سواری ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا یہ گھوڑے جو کھڑے ہیں ان میں سے جو تگڑا گھوڑا ہے وہ بھی اسے دے, وہ بھی دیا. جب جانے لگا تو کہنے لگا علی ابن الحسین تو نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے فرمایا یہ تیری بھول ہے, خوب جانتا ہوں تجھے, تو کون ہے؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. کہا تو وہی ہے نا جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگائی تھی, سنان تھا یہ. کا جانتے ہوئے جگہ دی, کھانا دیا, سواری دی, کیسے ممکن ہے؟ کہا کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, تو نے وہ کیا جو تیرا کردار تھا. یہاں تو ہمارا مہمان تھا, ہم نے وہ کیا جو ہمارا کردار تھا. کبھی ذات کی خاطر کسی سے نفرت نہیں کی. مہمان کا جو حکم ہے ہم اسے نبھائیں گے. تبھی نسلوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شمر مولا حسین کے سینے پر سوار ہے, اس وقت بھی امام حسین کہہ رہے ہیں اب بھی مہلت ہے, اب بھی مہلت ہے. کہ ایک جہنمی کو مولا کیوں بول رہے ہیں اب بھی مہلت ہے؟ حسین کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا جائے. ورنہ کیا پڑی تھی امام کو کہ حر کو بار بار ہدایت دیں. 2-3 بار ابن سعد کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ آجا حسین کی طرف جنت ہے, آجا یہاں پہ ہدایت ہے. چہرے پہ لعاب دہن پھینکا جاتا ہے. بندہ غصے کے عالم میں ہو, دشمن کے سینے پر سوار ہو اور کوئی چہرے پہ لعاب دہن پھینک دے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی وقت اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے. لیکن یہ علی ہے کہ میرے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے نا, کوئی بات نہیں. ذات کی محبت ہے ہی نہیں. محبت ہے تو بس محبت خدا. اور کھڑے ہو جاتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں. اعتراض ہوا یا علی آپ نے کیا کیا؟ فرمایا جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو علی کو غصہ آیا, اور علی نے اپنے غصے کی خاطر آج تک کسی کو نہیں مارا. علی اگر قتل کرتا ہے تو دشمن خدا کو قتل کرتا ہے. ہم نے کبھی کسی پہ تلوار نہیں چلائی کہ یہ میرا دشمن ہے یا میرے بیٹے کا دشمن ہے. ہم نے جنگ تبھی کی کیونکہ وہ خدا کا دشمن تھا. یزید سے اس لیے لڑے کیونکہ خدا کا دشمن تھا. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اہل بیت جس کے بھی مقابلے میں جاتے ہیں یہ بات ثابت ہے وہ علی کا دشمن نہیں تھا. اور نہ ہی علی اس لیے جا رہے تھے کہ 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا بولا جا رہا ہے. یہ تلوار اٹھتی ہی اس پر ہے جو دشمن پروردگار عالم ہے. تبھی کہا جو علی کی تلوار سے ایک بار کٹ گیا وہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جاتا. جو امام کی آواز سنے حل میں ناصر ینصرنا, مدد کے لیے بلائیں, اور کوئی امام کی آواز پہ لبیک نہ کہے, سنے بھی اور لبیک نہ کہے, ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. تو ذات کی محبت نہیں. زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو نا, وہ جو علی ابن ابی طالب کے پاس تھا,
وہ سکون جو سیدہ کے پاس تھا، وہ سکون جو بی بی زینب کے پاس تھا کہ سب کچھ لٹ گیا لیکن پھر بھی زندان شام میں سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں. سر پہ ضربت لگی ہے لیکن علی بن ابی طالب فرماتے فزت برب الکعبہ، اتنی خوشی کے عالم میں بولیں کہ علی آج کامیاب ہو گیا. بستر پر لیٹے ہیں لیکن چہرے پہ شکن نہیں علی بن ابی طالب کے. یہ سکون کہاں سے ملتا ہے کہ گھر میں بھوک ہے پھر بھی سکون ہے، پریشانیاں ہیں پھر بھی سکون ہے، بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر آتے ہیں پھر مصلی عبادت پر آتے ہیں ایسا اطمینان چہرے پر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وقتی تکلیف ہوتی ہے، بیٹے کو تڑپتا ہوا بندہ دیکھے، لیکن لاشیں اٹھانے کے بعد وہ کیفیت جیسے گزر جاتی ہے پھر چہرے پر اطمینان، پھر چہرے پر رضایت. وہ جو ڈپریشن جو آج معاشرے میں پایا جاتا ہے، آج ہر تیسرا بندہ سوسائڈ کے پیچھے جا رہا ہے. سوسائڈ ریشو سوسائٹیز میں اتنا بڑھ رہا ہے، کیوں؟ میاں بیوی کی زندگی میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کیوں؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے پر بندے کی زندگی میں پھر بھی سکون نہیں ہے. کیونکہ پہلے جن چیزوں کو یہ سکون سمجھ رہا تھا، اکثر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، کہتا ہے کاش میں فلاں کی جگہ پہ ہوتا تو میری زندگی میں سکون ہوتا، اور جب فلاں کی جگہ پہ آ جاتا ہے پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا. آپ نے جو اپنے گولز بنائے تھے کہ پاکستان سے نکلوں گا فلاں جگہ پہنچوں گا سکون مل جائے گا، پہنچ گئے پھر بے چینی بڑی، کہ گھر لے لوں گا تو سکون آ جائے گا، لے لیا پھر بھی سکون نہیں آیا. گاڑی لوں گا تو سکون آ جائے گا، وہ بھی لے لی. نیشنلٹی مل جائے گی سکون مل جائے گا، وہ بھی مل گئی. پھر اولاد پیدا ہوئی پھر اس کی بے چینی. کیوں؟ کیونکہ جہاں تو سکون کو تلاش کر رہا ہے وہاں سکون ہے ہی نہیں. الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا زندان ہے. دیکھیے ایک جیل ہوتا ہے، جیل کے اندر جو پریزن اور قیدی ہوتے ہیں 20 سال 15 سال جیل میں رہے، جب جیل کا دروازہ کھلتا ہے، مثلا اچانک قیدیوں کو پتا چلے جیل کا دروازہ کھلا اور جسے بھاگنا ہے بھاگ جائے، کس خوشی کے عالم میں وہ جیل سے نکل کے بھاگیں گے. کوئی 10 سال کا قیدی، کوئی 15 سال جیل میں رہا، کوئی 15 ایئرز، کوئی 20 ایئرز جیل میں رہا، اور جیسے جیل کا دروازہ کھلے گا دوڑا دوڑا باہر چلا جائے گا. معصوم فرماتے مومن کے لیے دنیا ایسے جیسے پتا چلے گا نا ملک الموت لینے آیا ہے، یہ بھاگے بھاگے جائے گا کہ زندان سے جتنا جلدی ہے نکل جاؤں. لیکن جس نے اپنی محبتیں، اپنا عشق دنیا میں رکھا ہوا ہے اسے تو تکلیف ہوگی، بھائی مجھے الگ کیوں کر رہے ہو. یہ بالکل ایسے بندے نے 6 سال 7 سال 7 ایئرز 8 ایئرز 5 ایئرز یا محنت کی مجھے نیشنلٹی مل جائے، جس دن پاسپورٹ ملا بڑی خوشی خوشی رات میں گھر میں دعوت کی، بھائی آج مجھے نیشنلٹی مل گئی، اور رات کو جیسے سونے لگا ملک الموت بستر کے کنارے کھڑا ہے، بھائی چل، کہے گا بھائی 1 ہفتہ تو جینے دے، مزہ تو لینے دے، کہ چل جانے کی باری ہو گئی. تیار نہیں ہے انسان نا. مطلب میرے لیے دنیا سجن المومن ہے، مومن کا زندان ہے. میں مومن ہوئی نہیں تو زندان کیسے، میری تو جنت ہے. مومن بنو گے تو سجن. کیوں سجن بنے گا؟ کیونکہ تیرا محبوب یہاں ہے ہی نہیں، تیرا معشوق یہاں ہے ہی نہیں. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ میں نے کہا نا ذکری مسلمان ہیں، فکری تو ہے ہی نہیں. اور آج سب سے بڑی کوشش جو دشمن کی ہے انسان کو فکر سے روکا جائے. بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، فکر وہیں رک گئی. خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں، فکر وہیں رک گئی. بچہ نیٹ فلکس پہ فلمیں دیکھتا ہے، فکر وہیں پہ رک گئی. یہ 24 گھنٹہ پلے اسٹیشن پہ گیمز کھولتا ہے، فکر وہیں پہ رک گئی. وہ چاہتا ہی نہیں ہے نا ایسے فرصت ملے. 24 آورز مشین کی طرح آپ کو بزی رکھا جاتا ہے کہ آپ سوچو نہیں. 5 بجے اٹھو، 6 بجے اٹھو، بچوں کو اسکول پہ ڈراپ کرو، پھر جاب پہ چلے جاؤ، پھر تھکے ہوئے آؤ. ایک جرمنی کا مومن کہتا ہے مولانا پہنچا صحیح، یہاں پہ میں نوکری کر رہا تھا، جاب کر رہا تھا، صبح 5 بجے جاتا تھا، شام کو 8 بجے آتا تھا. نکلتے وقت بچے مجھے نہیں دیکھتے تھے، آتے وقت میں بچوں کو نہیں دیکھتا تھا. یہ روٹین چلتی رہی. صبح میں سویرے نکل جاتا تھا، بچے بعد میں نکلتے تھے. شام کو میں دیر سے آتا تھا، بچے پہلے پہنچ جاتے تھے، بچے سو گئے. نہ بچوں نے مجھے دیکھا نہ میرے بچوں کو. ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گیا، گھر جلدی آ گیا.
تو کہتا میری بیٹی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی مما لگتا ہے پاپا آج گھر پہ سونے آئے. مطلب بیٹی یہ سمجھتی تھی پاپا گھر پہ سوتے ہی نہیں ہیں، کہ ڈیلی باہر کہیں اور سوتے ہیں. کہ تو اس دن مولانا میں نے قسم کھا لی میں نوکری نہیں کروں گا، کوئی کاروبار کھول دوں گا. اور اس دن سے میں نے کاروبار کھولا کہ الحمدللہ اللہ نے ترقی دی. میں نے کہا کم از کم بچوں کو دیکھوں تو صحیح. 40-50 ایئرز میری زندگی گزر جاتی ہے، مجھے نصیب ہی نہیں ہوتا بچوں کو دیکھنا. مطلب سسٹم ایسا بنا دو کہ انسان سوچے ہی نہ، انسان فکر ہی نہ کرے. اس کا ہر عمل یا رسم ہو یا عادت ہو، اس کی عبادت بھی فکر نہ ہو. مولانا بیٹی حجاب نہیں کرتی. بھائی تم نے اسے فلسفی آف حجاب بتائی. بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پریئرز میں نہیں آتا. بھائی کیسے آئے؟ بچہ پوچھنے لگا کہ مولانا آپ ممبر سے پڑھتے ہو کہ جو گاڈ ہے، جو پروردگار عالم ہے، وہ 40 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. میں نے کہا صحیح ہے. کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. میں نے کہا پیار کرتا ہے. کہ یہ کیسا خدا ہے جو پیار کرتا ہے اور ہمیں بھوکا رکھتا ہے؟ کسی خاتون نے کہا مولانا میرا بیٹا ابھی 14 کا ہوا ہے یا بیٹی ابھی 9 کی ہوئی ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا آدھا دن روزہ رکھے، بالغ ہو گئی ہے، ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، بیٹا بھوکا رہے، بیٹی پیاسی رہے. تو کہا مولانا یہ کیسا خدا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے بٹ ہمیں بھوکا رکھتا ہے، ہمیں پیاسا رکھتا ہے. ایک طرف آپ بولو وہ خدا غنی ہے، مطلب ہر دولت ویلدی ہے پروردگار عالم، سب کچھ اس کے پاس ہے. تو میری بھوک سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ میری پیاس سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، تڑپتا رہے اور خدا کہ نہیں رکھو گے تو جوتے بھی پڑیں گے. یہ کیسا پیار ہے؟ یہ کیسا لو ہے؟ دیکھو تھاٹس جب اگینسٹ ہو جاتی ہیں، ایک طرف آپ پیار کا قصہ سناؤ، ایک طرف بندے کو بھوکا رکھو. اصل اسے پتا ہی نہیں میں حجاب کروں کیوں، میں اپنے ہیڈ کو کور کیوں کروں. کل ایک امریکن انگریز کا میں کلپ دیکھ رہا، تو یعنی تھا انگریز لیکن انگریزوں کو جواب دے رہا تھا. تو کہہ رہا تھا آپ لوگ اعتراض کرتے ہو، دبئی جاتے ہیں 50 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے اور اتنی گرمی میں خواتین نے خود کو کور کیا ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس نے کہا تمہیں ان کے کلچر کے پہنے ہوئے کپڑے کیا لگتے ہیں؟ ظلم لگتے ہیں 50 ڈگری میں. اور کہتا ہے میں یہاں پر آیا لاس اینجلس میں، کپ کپاہٹ کی سردی، برف برس رہی ہے اور خاتون نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے، بڑی ہیل والی، جوتے پہنے ہوئے ہیں، سینڈلز پہنے ہوئے ہیں. کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ اتنی سردی میں سے تم کپڑے ہی نہیں پہنا رہے. تو کہ جس طرح تمہیں سردی نہیں لگتی اسی طرح ان کو گرمی نہیں لگتی. ہر کسی کا اپنا کلچر ہے بھائی. تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے تم کر رہے ہو، انہیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. بٹ فلسفی آف حجاب کیا ہے؟ فلسفی آف نماز کیا ہے؟ خود روزے رکھنے کی فلسفی کیا ہے کہ پروردگار عالم بولے روزہ رکھو. اتنا سائنٹیفک دین پروردگار عالم نے دیا. مومن پریشان ہے، بچے کو کیسے سمجھاؤں؟ خدا ہے کہاں، ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، دکھتا کیسے ہے تو سنتا نہیں ہے تو باتیں کیوں نہیں کرتا. جبکہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، امام حسین کا جملہ، امیت عین، وہ بندہ اندھا ہو جائے جسے خدا نظر نہیں آتا. کہتے اتنا واضح وجود اگر بندہ اسے بھی محسوس نہ کرے، مطلب یہ سوچ نہیں رہا. کل میں نے مثال دی، بالکل ایسے ٹیشو پیپر کو دیکھے پر بندے کو پتا ہی نہیں ٹیشو پیپر کس پروسیس سے گزر کے دنیا میں آ رہا ہے. تو پہلی بات تو روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. ساری جڑیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب انسان خود کو نہیں پہچانتا. جب آپ خود کو نہیں پہچانتے تو آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میری محبتیں کیا ہیں. اپنے بچے سے پوچھئے، کسی جوان سے پوچھئے، کسی انگریز سے پوچھئے کہ ہیومن، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہیومن کیا ہے؟ انسان ہے کیا؟ جب آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کرو گے کہ انسان کیا ہے، تو انگریز کہتا ہے انسان جسٹ اے باڈی. انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے. جب اس نے ڈیفینیشن
बॉडी कर दी तो वो पूरी जिंदगी किसकी नीड्स को पूरा करेगा? बॉडी की नीड्स को पूरा करेगा। वो कहेगा इंसान बॉडी है, इंसान जिस्म है। अब इस जिस्म को जो भी पसंद होगा वो जिस्म को देगा। ये सुअर खाना चाहे कहेगा खा ले, ये शराब पीना चाहे कहेगा पी ले। इस जिस्म को पसंद है मर्द मर्द से शादी करे, कहेगा कोई बात नहीं करने दो, क्योंकि किसे पसंद है? जिस्म को पसंद है। जितने लॉ, जितने कवानीन, आप समझो निजाम तागूत और निजाम खुदा में डिफरेंस क्या है। ये निजाम जितने कानून बनाता है, जितने लॉ बनाता है, वो किसके लिए बनाता है? सेटिस्फिकेशन ऑफ बॉडी के लिए बनाता है। जिस्म राजी होगा, जिस्म डिमांड करेगा, ये कानून बना देगा। जिस्म को पसंद है कोई चीज खाना, कहेगा ठीक है। 100 लोग हैं, जमहूरियत का मतलब क्या? 100 लोग हैं, 100 लोग किसी को पसंद करते हैं, कहेगा अलाउ करो क्योंकि इंसानों को पसंद है, तो हम क्यों रोकें? यानी कवानीन बेस्ड किस पर हैं? बॉडी की डिमांड पर हैं। लेकिन इस्लाम इसका टोटली अगेंस्ट है। इस्लाम बॉडी की डिमांड के लिए कानून नहीं बनाता। इस्लाम बॉडी को रूह से अलग तस्वर करता है। तभी ये समझो कि रोजा तेरे लिए नहीं है, रोजा जिस्म के लिए है। रोजा रूह के लिए नहीं है, रोजा जिस्म के लिए। अल्लाह रूह को कभी तकलीफ नहीं देता, सारी तकलीफें किसके लिए हैं? जिस्म के लिए हैं। क्योंकि इसे सीधा नहीं करोगे ये तुझे जहन्नुम तक ले जाएगा। का तू राकिब है या मरकब। अमीर मोहम्मद फरमाते हैं तेरा नफ्स एक सरकिश घोड़ा है। पिछले जमाने में लोग गधा खरीदते थे, घर पे लाते थे। कोई ऐसा मालिक देखा जो सुबह से शाम तक गधे को खिलाता रहे? पहले क्या करते थे, गधे के सामने गाजर लटका देते थे, या सुबह से शाम तक उसे काम करवाते थे, वजन उठवाते थे, और जब अच्छा काम करता था फिर उसे अच्छी खासी घास भी देते थे। गधा समझ जाता था काम करूंगा तो मिलेगा, नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा। ये भी काइंड ऑफ तेरा गधा है। अल्लाह ने तुझे जिस्म दिया है, तू राकिब है, ये मरकब है, ये तेरी सवारी है। अल्लाह कहते इसे खिला खिला कर अगर तू आसाइशों और आरामिशों और लग्जरी लाइफ स्टाइल का आदी कर देगा, ये तेरे लिए काम नहीं करेगा। इवन एग्जाम की नाइट पर, जब कल तुम्हारे एग्जाम है, उस रात भी इसको सोना अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करना चाहता, ये जहमत नहीं करना चाहता। इसके सामने खाना पड़ा रहे, ये 24 घंटा खाना चाहता है, भले मोटा हो जाए, बम की तरह फटने पर आ जाए, कहेगा फिर भी खाना मुझे पसंद है। ज़लम तो नफ्सी का मतलब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मतलब खुदा ने तुझे जिस्म का मालिक बनाया था, तू इसी जिस्म का खादिम बन गया। इसने तेरी खिदमत करनी थी, ये तुझे जन्नत तक ले जाएगा, लेकिन हम इसे यहां जन्नत की सैर करा रहे होते हैं। तो अल्लाह ने कहा माह मुबारक में रोजा रखो। रोजा किसके लिए? भूख जिस्म को लगती है, प्यास जिस्म को लगती है, ये सारी नीड्स एंड डिमांड्स किसकी हैं? जिस्म की डिमांड है। तो अल्लाह ने कहा इसे सिखा कि जब मैं कहूं तब खाएगा, जब मैं कहूं तब पानी पिएगा। जब तेरा कंट्रोल तेरी बॉडी पर आ गया, तेरा विल पावर मजबूत हो गया, अब ये जिस्म अल्लाह की इताअत करने के काबिल है कि हर वो चीज जो इसके सामने आए उसे न खाए, ये देख कर खाए कि हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, तय्यब खा रहा है या ताहिर खा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन ये तमीज गधे में नहीं होती, ये तमीज घोड़े में नहीं होती। आपका घोड़ा हो, उसे खेती में छोड़ दो, घोड़े को तमीज नहीं है कि अपने मालिक की जमीन से खा रहा हूं या गैर से खा रहा हूं। ये तमीज किस में होती है? इंसान में होती है। इंसान है ही वही जो अपने जिस्म को अपने हिसाब से चलाए। तभी कहा कि देखो तू आदतों का गुलाम है या आदतें तेरी गुलाम है, तू अपनी हैबिट्स का गुलाम है या तेरी हैबिट्स तेरी गुलाम है। कई लोग देखें एक सिगरेट के गुलाम होते हैं। एक छोटा सा सिगरेट होता है, कहते मौलाना बाथरूम नहीं जा सकता जब तक ये इजाजत ना दे। छोटा सा सिगरेट,
بندہ غلام بن جاتا ہے اس کا. کئی لوگ چائے کے کپ کے غلام ہو جاتے ہیں. کیوں؟ جسم کو اس کا عادی بنا دیا ہے. اب جسم ڈیمانڈ کرتا ہے، جب تک پوری نہ کرے بندہ پریشان ہوتا ہے. نماز میں مزہ نہیں آئے گا اس کو، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جسم کو آزاد چھوڑا تھا نا. اگر شروع دن سے اس کے ایکشنز عاقلانہ ہوتے، لاجیکل ہوتے، یہ کبھی بھی نقصان دہ چیز اپنی باڈی کو نہیں دیتا. جسم کا غلام ہے، کوئی شہوت کا غلام ہے، کوئی اپنے غصے کا غلام ہے، بعض خواتین غیبت کی غلام ہے. بھئی زبان تیرے کنٹرول میں یا تو زبان کے کنٹرول میں؟ ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں دو خواتین اور بات نہ کریں یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ایک مومن نے کہا بے شک. مطلب مجھے نہیں پتا کہ میری زبان میرے کنٹرول میں ہے یا میں زبان کے کنٹرول میں ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میری شہوت میرے کنٹرول میں ہے یا میں شہوت کے کنٹرول میں ہوں. میں آنکھوں کے کنٹرول میں ہوں یا آنکھیں میرے کنٹرول میں ہیں. مجھے کنٹرول کون کر رہا ہے؟ آپ کو کنٹرول آپ کی محبتیں کرتی ہیں. جس سے جتنی محبت وہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ چاکلیٹ بڑا پسند ہے مثلا، آپ پورا دن چاکلیٹ کے چکر میں سے کام کرواتے ہو. چاکلیٹ سے محبت ہے. بولو کہ بیٹا یہ چاکلیٹ ہے، یہ کام کرو چاکلیٹ ملے گی، آئس کریم ملے گی، کام کرتا رہے گا. تھوڑا جوان ہو گیا اسے بولو موٹر بائک گاڑی لے کر دوں گا. ہاں، کوئی اچھی گاڑیوں کا شوقین، اسپورٹ گاڑی کا شوقین، اسپورٹ بائک کا شوقین، کہو کہ ایگزام میں پاس ہو گئے بائک ملے گی. وہ ایگزام کی وجہ سے نہیں پڑے گا، بائک کی وجہ سے پڑے گا، کیونکہ اسے محبت ہے. اللہ بھی سادہ لوگوں کو جنت کی لالچ دیتا ہے. حوریں ملیں گی، مرد خوش ہو جائیں گے، حوریں ملیں گی 40 240 حوریں ملیں گی، نہریں ہوں گی، دودھ ہوگا، شہد ہوگی. لالچ. تو اللہ کو پتا ہے یہ لالچی بڑا ہے بندہ خدا. جس کی محبت ہے وہی چیزیں تجھے دکھا رہا ہے. لیکن علی کے جملے سنو، اے خدا علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے جہنم کے خوف میں تجھے سجدے نہیں کیے. عاقلانہ محبت. لالچ والی محبت کس کام کی؟ کہ خدا علی نے تجھ سے عبادت، تیری عبادت اسی لیے کی کیونکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے. اس لائق تھا، میرٹ پہ علی نے محبت کیا نا. اب ایک جملہ تھوڑا جوانوں کے لیے بولوں. دیکھیے، سب سے پہلے شیطان آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت ڈالتا ہے. یہ پوری سوسائٹی اگر کنٹرول ہو رہی ہے محبتوں کی وجہ سے. کل میں نے کہا کہ نیچرلی یہ فلم دیکھے گا، فلم میں کوئی ہیرو ہوگا، کوئی ولن ہوگا. مثلا اس کو اسپائڈر مین اچھا لگا، اس کو بیٹ مین، آئرن مین اچھا لگا. اس ایکٹر کو ایک مووی کا $6 ملین، $12 ملین، $20 ملین دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑے پیسے لے لیے. لیکن اس ایکٹر سے بلینز آف ڈالر کمایا جاتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے اس کی محبت آپ کے بچے کے دل میں آ جائے گی. اب وہ انڈین ایکٹر ہو یا ہالی ووڈ کا ایکٹر ہو، کوئی بھی ایکٹر ہو. کیا عجیب بات نہیں کہ رونالڈینو سعودی عرب گیا اور ایک بندے نے اس سے ملنے کے لیے $2 ملین دیے جسٹ فار 15 منٹس، کہ میں 15 منٹس رونالڈینو سے مل لوں اور اس کا ایک آٹوگراف لے لوں. اور اس کے لیے اس نے کتنے دیے؟ $2 ملین. محبت. فیک محبت بھی ہو نا، بندہ پیسہ پھینکتا ہے. کتنے ایسی عورتیں، کتنے ایسے جوان تھے جو انڈیا میں ایکٹروں پہ عاشق ہو کے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. کئی ایسے تھے زندگی بھر شادی نہیں کی کہ فلاں ایکٹر سے میری شادی ہو جائے. ایک تو پاگل مجھے ایسا بھی ملا جو ایران زیارت کرنا آیا، منت مانے مولانا فلاں سے شادی ہو جائے.
اس قدر کوئی محبت انسان کے ذہن پہ سوار ہو جاتی ہے نا. یہ 15 to 22 15 to 25 جو انسان کے باڈی میں لو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، یہ خطرناک ترین آپ کی نوجوانوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ زندگی کے اس حصے میں یہ دینا ہے، اس حصے میں یہ دینا ہے. سب سے پہلے محبت ڈالتے ہیں دل میں. اب مثلا بیٹ مین کی، اسپائڈر مین کی یا ٹام کروز کی کسی کی محبت آپ کے بچے کے دل میں چلی گئی، اب جب محبت جاتی ہے نا، اب آپ اسے فالو کرنا شروع کرتے ہیں، وہ آپ کا امام بن جاتا ہے. امام کا مطلب کیا؟ جس کے پیچھے لگو نا، جس کی سنتوں پہ عمل کرو. کہ یہ رسول کی سنت کا مطلب کیا؟ رسول جیسا پہنے، رسول جیسا چلے، رسول جیسا بولے، بندہ ویسا چلنا چاہے. کیوں؟ کیونکہ رسول سے عشق ہے. جیسے اس فلم کے ہیرو سے ہوتا ہے عشق، پہلے محبت ڈالی جاتی ہے. اب پوری مووی میں اور پورے فلم میں یہ ہیرو کپڑے اپنی مرضی سے نہیں پہنتا، کمپنیاں انویسٹ کرتی ہیں. کپڑے کون سے پہنے گا، کولڈ ڈرنک کون سی پیے گا، کس گاڑی میں چڑھے گا، کون سا سگریٹ پیے گا، کون سی ڈرنک پیے گا، کس ہوٹل میں رکے گا، کس کنٹری میں مووی کی ریکارڈنگ ہوگی، ایون جس بیڈ پہ سوئے گا وہ کس برانڈ کا ہوگا، جو شرٹ پہنے گا وہ کس برانڈ کی ہوگی. اب کیونکہ دیکھنے والے کے دل میں اس کا عشق ہے، تو جو وہ پہنے گا، جو وہ استعمال کرے گا، یہ بھی آٹومیٹیکلی استعمال کرنا شروع ہو جائے گا. زبان سے کہتا ہے میرا امام علی ہے، پر پریکٹیکلی اس کا امام کوئی اور ہے. امام وہ جسے تو فالو کرے، امام وہ جس کی طرح تو دکھے، امام وہ جس کی طرح تو باتیں کرے. ممبر پر بندہ آ کر بیٹھے لیکن اس کے سٹائل، اس کے بال، اس کا پورا ایٹیٹیوڈ، اس کی شکل، اس کا انداز کس سے ملتا ہے؟ کسی ایکٹر سے جا کے ملے. مطلب اس کا امام علی بن ابی طالب نہیں ہے. کسی کے بال کوے کی طرح اوپر جا رہے ہیں، کوئی غریب نہیں پر پینٹ کو پھاڑا ہوا ہے. یعنی آج یہ روڈوں پہ جو لوگ چل رہے ہیں، ان سے آپ پوچھو کہ بندے خدا مجھے یہ بتاؤ جو تو کر رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ عاقلانہ جواب ہونا چاہیے نا کہ مولانا میں نے جیکٹ پہنی، کیوں پہنی؟ سردی ہے. اتاری کیوں گرمی ہے. یہ کپڑا کیوں پہنا؟ یہ ریزن ہے نا. کیوں نظر کم ہے؟ انگوٹھی کیوں پہنی؟ مستحب ہے. داڑھی کیوں رکھی؟ اسلام کا حکم ہے. روزہ کیوں رکھا؟ اللہ کا حکم ہے. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ قرب پروردگار عالم چاہیے. تمہارے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزن ہے نا. لیکن آج ایک جواب آتا ہے، یہ نہیں بولتا سنت ہے، یہ نہیں بولتا مستحب ہے، یہ نہیں بولتا واجب. بھائی کیوں کیا مولانا؟ فیشن ہے. یہ فیشن امام سوء کی پیروی کا نام ہے. وہ امام جو فلموں کے ذریعے تمہارے بچوں کے ذہنوں میں بنائے جاتے ہیں، وہ امام جو ڈراموں کے ذریعے خواتین کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیے، ایک زمانہ تھا جب سگریٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سب سے پہلے سگریٹ کی اناؤنسمنٹ کہاں سے ہوئی؟ فلم سے ہوئی. مشہور ہیرو ہوتا تھا، اس نے ہاتھ میں سگریٹ لیا، اور یہ نوجوان لڑکے، بھائی ہیرو نے سگریٹ لیے، دکانوں پہ سگریٹ آ گئی، سب نے سگریٹ، اور پی کر یہ محسوس کرتا تھا کہ میں بھی ہیرو ہوں. دھواں پھینکتا تھا اور کہتا تھا میں ہیرو بن گیا ہوں نا. ایران میں سگریٹ بیچنے والی فیکٹری تھی. ہم نے کہا بھائی اسلامی ملک ہے، بند کر دو فیکٹری کا. مولانا اس سے بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو گلاس بنائیں گے پھینکو کچرا ہوگا، ٹشو بنائیں گے پھینکو کچرا ہوگا. سگریٹ ایک ایسی چیز ہے بنانے کے بعد ہوا میں اڑ جاتا ہے، کچرا بھی نہیں ہوتا. مطلب کوئی چیز کھاؤ گے تو باڈی سے بھی نکلتی ہے نا. ہاں، لیکن کہا کہ یہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے، نہ باڈی میں رہتا ہے نہ باہر ہوتا ہے، ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور ہم اس ہوا کے پیسے لیتے ہیں لوگوں سے. یہ سارے کھانے، میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا، میں نے آج کوئی مومن تصور کر سکتا ہے کہ اپنے بچے کا برتھ ڈے منائے پر برتھ ڈے میں کیک نہ ہو؟ ہاں، ایک دن بچے کا کوئی بیٹا آج آپ کا برتھ ڈے بٹ وداؤٹ کیک. یہ کیسا برتھ ڈے بھائی، وداؤٹ کیک کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے؟ کیک رکھنا حرام نہیں ہے، پر کیک رکھنا واجب بھی نہیں ہے. ہاں؟ یہ لازم و ملزوم کیوں بنا؟ فیشن. سب سے پہلے کیک کس نے رکھا تھا؟
آج جو ڈائریکشنز تمہارے بچوں کو دی جا رہی ہے صرف یہاں پر نہیں پوری دنیا میں، آج کو امام جو بنا ہوا ہے، جو نبی بنا ہوا ہے اس معاشرے میں، نبی باطل، باطل، امام سوء، وہ یہی فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے سب سے پہلے اس دل کو نجس کرتے ہیں. تبھی فرمایا دل اللہ کا گھر ہے، اس میں غیر کی محبت کو نہ آنے دو. اب تم ظاہر اولاد کو کارٹون سے، موویز سے اور خواتین کو ڈراموں سے روک تو نہیں سکو کہ شوہر کو چھوڑ دوں گی، ڈرامہ نہیں چھوڑوں گی، ان چیزوں سے آپ روک تو نہیں سکتے. آپ اسے یہ سمجھ دو کہ میرے لال جسے دیکھ رہے ہو دیکھو، لیکن یہ غور کرو کہ اس کی محبت تیرے دل کے اندر نہ آ جائے. محبت کرو، حقیقت سے محبت کرو، فیک چیزوں کے عاشق نہ بنو. یہ جتنی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کی شجاعت، ان کی سچائی، یہ اے سے لے کے زیڈ تک سارا جھوٹ ہے. آؤ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، اور عقل کا کام ہے تمہاری سلیکشن صحیح ہونا چاہیے، تمہارا ریلیشن صحیح ہونا چاہیے. محبت عاقلانہ کرو، جاہلانہ نہ کرو. حسن سے محبت کرو گے، حسن ایک دن ختم ہو جائے گا. مال سے محبت کرو گے، ایک دن تجھے چھوڑ دے گا. تو فرمایا اس سے محبت کرو جسے خدا نے کیا عطا کی ہے؟ بقا عطا کی ہے. تو جس انسان کے فیصلے عقل مندی والے فیصلے ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا. لیکن جو اپنی زندگی میں غیر عاقلانہ فیصلے کرتا ہے، وہ اپنے ہر تیسرے دن اپنے فیصلوں پہ پچھتا رہا ہوتا ہے، اور وہی پچھتاوا اس کی زندگی میں بے سکونی لا دیتا ہے. لیکن جس کے فیصلے عشق خدا میں لیے گئے ہوں، وہ چاہے حسین کربلا کے میدان میں بھی ہوں، لیکن وجود میں خدا نے سکون نازل کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے کہ کہا کہ ہم نے اپنے نبی کے سینے پر کیا نازل کیا؟ سکون نازل کیا. دوسری چیزیں یاد رکھو کہ جو تم دیکھتے ہو اس کی محبت آپ کے دل میں چلی جاتی ہے. کانشیس اور سب کانشیس کی جب باتیں ہوتی ہیں، آپ یہ مت سمجھو آپ کوئی چیز دیکھو گے محبت نہیں جائے گی. کیوں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ کہ جتنا دیکھے گا اتنی علی سے محبت ہوگی. بھلے دل میں بغض ہو، پر علی کو دیکھ دیکھ کر وہ بغض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. کیونکہ جن چیزوں کو تو زیادہ دیکھے گا اس کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے. اب چھوٹی سی مثال دوں، ربط مصیبت. مثال کے طور پہ آپ سڈنی سے کسی اور سٹی کی طرف گاڑی میں جا رہے ہیں. جب آپ روڈ پہ ٹریول کرتے ہو تو روڈ کے بیچ میں، اب یہاں کا مجھے نہیں پتا، پر پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بورڈز لگے ہوتے ہیں. اب آپ تصور کرو آپ 200 کلومیٹر کے سفر پہ جا رہے ہو، اور اس 200 کلومیٹر میں مثلا 100 بورڈ لگے ہوئے ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہو، بورڈ نظر آ رہے ہیں. 100 بورڈز میں سے 30 بورڈ پہ مثلا 7 اپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اور 70 بورڈز پہ مثلا کوک کی ایڈورٹائزمنٹ ہے. آپ دیکھتے جا رہے ہو، دیکھتے نہ چاہتے ہوئے آنکھ پڑ رہی ہے نا روڈ پہ. اب ان کو بھی پتا ہے بندہ 120 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، کیا بورڈ پڑھے گا؟ لگائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اتنی سپیڈ میں کون روڈ پہ گاڑی روک کے دیکھے گا ہاں بھائی بورڈ پہ کیا لکھا ہے؟ بڑے بڑے بورڈز، لوگو لگایا ہوا ہے، چیزیں لگائی ہوئی ہیں. اس کا آپ کے کانشیس پہ اثر پڑتا ہے. کیسے اثر پڑتا ہے؟ آپ بورڈز کو دیکھتے گئے، 70 بورڈز آپ نے کوک کے دیکھے، 30 بورڈز آپ نے 7 اپ کے دیکھے. ان بٹوین آپ نے گاڑی روکی پیٹرول پمپ پہ. اچانک آپ کو پیاس لگی، آپ شاپ پہ گئے کوئی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے. سامنے فریج پڑا تھا، فریج میں کوک بھی پڑی تھی، 7 اپ بھی پڑی تھی. آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ کوک کی طرف بڑھے گا. کیونکہ آپ نے 70 ٹائم کس کو دیکھا ہے؟ کوک کو دیکھا ہے. یہ پورے نظام کو اس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. جن چیزوں کو آپ زیادہ دیکھو گے ان چیزوں کی سلیکشن آپ کی زیادہ ہوگی. اب صبح سے شام تک آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ صبح سے شام تک آپ کی نسلیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ منیمم اس زمانے میں ایک بندہ 6 to 7 آورز موبائل کو یوز کرتا ہے.
اور اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی کہ آپ اپنا موبائل سامنے رکھو اور مثلا آپ نیسلے کی باتیں کرو اور موبائل اٹھاؤ گے تو فیس بک پہ نیسلے آ جائے گا. جو گفتگو کر رہے ہوگے وہی چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. تمہاری پسند اور ناپسند کو ریڈ کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں تمہیں دکھائی جاتی ہیں. کسی نے کہا مولانا مجھے کیسے پتا چلے آج میرا محبوب کون ہے؟ جسے تو سب سے زیادہ دیکھتا ہے وہی تیرا محبوب ہے. جس کے بارے میں تو سب سے زیادہ سوچتا ہے وہی تیرا محبوب ہے. جس کو ملنے سے تجھے خوشی ملتی ہے وہی تیرا محبوب ہے. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. آج اشارہ دے رہا ہوں، کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا. لا الہ الا اللہ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اللہ نہیں سوائے خدا کے یا اللہ کے. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ لا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. پھر فرمایا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا اللہ ہوا و ہوس نفس نہیں، جس نے اپنا الہ ہوا و ہوس نفس کو بنایا. کوئی الہ نہیں. پہلے تبرہ ہے، برات کرو، بیزاری کرو، دوری کرو، رشتوں کو توڑو، ناتوں کو توڑو، دل کو خالی کرو. جب تک یہ تبرہ تیرے اندر نہیں ہے تب تک اللہ کی تولا نہیں آتی. کیا مطلب لا الہ؟ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. کا الہ کا مطلب ہے کوئی محبوب نہیں، کوئی معشوق نہیں، کوئی میرا محب نہیں سوائے اللہ کے. اور کہا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنا الہ اپنی ہوا و ہوس نفس کو بنا دیا. ہم کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن پھر دل کی طرف رجوع کرو. کیا تیرے دل کو اللہ کی محبت نے گھیرا ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر عشق خدا میں یہ دل مبتلا ہے تو تیرا الہ خدا ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے تمہارے اعمال سے، تمہاری رفتار سے، تمہاری سلیکشن سے تو کسے پسند کر رہا ہے. صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں چلتا رہے. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے. چراغ کہتے ہیں لائٹ کو، مطلب اندھیرا ہے، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، حسین چراغ جلائیں گے اور تجھے بتائیں گے یہ ہے ہدایت کا راستہ. اچھا چراغ تو کوئی مولوی بھی جلا سکتا ہے، چراغ تو کوئی ولی بھی جلا سکتا ہے، چراغ تو کوئی مرشد بھی جلا سکتا ہے. تو چراغ جلانا حسین کا کمال نہیں تھا. کمال دوسرا جملہ ہے جو بولا، ان الحسین مصباح الہدی. حسین ہدایت کا چراغ ہے. روشنی چلتی ہے اور چلتی ہوئی روشنی کو تو راستے کو پہچان لیتا ہے. اگلا جملہ فرمایا وسفینۃ النجات. صرف چراغ ہدایت نہیں ہے، صرف روشنی نہیں لگاتا حسین ابن علی. وسفینۃ النجات، حسین کشتی نجات بھی ہے، یعنی راستہ بھی دکھاتا ہے، سوار کر کے تجھے جنت کے دروازے تک بھی پہنچاتا ہے. اور یہ کمال امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا. فرمایا مولا علی بستر پر ہیں، کہتے ہیں ہر امام نے، ہر ولی نے جنت کا وعدہ دیا، کسی نے جنت دکھائی نہیں. یہ کمال حسین تھا کہ حسین نے جنت کا وعدہ بھی دیا، شب عاشور انگلیوں کے درمیان جنت کا دیدار بھی کرایا. یہی کام علی ابن ابی طالب نے کیا. کوفے کے یتیموں کو رات کے اندھیروں میں کھانا دینا. کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور کیا دیکھا؟ ایک بیوہ خاتون ہے، دو یتیم بچے ساتھ میں، دودھ کے پیالے لے کر آئے. کس کے لیے لے کر آئے ہو؟ کہ مولا بیوہ ہوں، فقیر ہوں، اونٹنی کا دودھ نکالتی ہوں، بیچتی ہوں، روٹیاں لیتی ہوں، بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں. آج جب دودھ نکالنے گئی تو میرے بچوں نے میرے قدموں کو پکڑ لیا اور رو کے کہنے لگے میں آج دودھ نہیں بیچنا. میں نے کہا کیوں؟ دودھ نہیں بیچوں گی کھانا کیا کھاؤ گے میرے بچوں؟ روٹی کیسے لوں گی؟ کہ آج بھوکے رہیں گے.
شکایت نہیں کریں گے. کہا بچوں دودھ کا کرو گے کیا؟ کہا ماں حکیم نے کہا ہے علی کے سر پہ ضرب لگی ہے. کہا علی کو ہی دودھ کیوں دینے آئے ہو؟ یعنی ایک شہر میں کئی لوگ زخمی ہوتے تھے، دنیا سے جاتے تھے، یہ یتیم ہر کسی کے دروازے پہ تو نہیں جاتے تھے. کہتی ہے مولا ڈیلی رات کو کوئی آتا تھا میرے یتیموں کو کھجوریں دے کے جاتا تھا. 3 دن سے کوئی دروازے پہ نہیں آیا. آج پتا چلا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب تھا. اتنی اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے کہ لوگوں کا قبلہ بن جاتے تھے. کہ دفن کر کے امام حسن واپس آتے ہیں، نابینا فریادیں کر رہا ہے. امام حسن جاتے ہیں، کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہ 3 دن گزر گئے میرا دوست نہیں آیا. کون تھا تیرا دوست؟ یعنی ایک طرف امام ہے لیکن امام کا جھکاو دیکھیے نا، یعنی عشق امام دیکھیے اللہ کے بندوں کی طرف. کا ڈیلی آتا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا. میں تھک جاتا تھا تو اپنے گھٹنے پہ میرا سر رکھتا تھا، نابینا تھا نا. کبھی سر میں تکلیف ہوتی تو گھنٹوں گھنٹوں اپنے ہاتھوں سے میرے سر کو دباتا تھا. تو امام حسن نے کہا کہ تو نے پوچھا نہیں وہ کون ہے؟ کہ جب بھی پوچھتا تھا آپ بتائیے آپ کون ہے، کہتا تھا نام جان کے کیا کرو گے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں. امام حسن نے کہا اب تیرا دوست واپس نہیں آئے گا. اور جب اسے پتا چلا نا وہ میرا آقا امیر المومنین تھا. کہتے مولا کی قبر پر گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی. بچوں سے محبت، یتیموں سے محبت، غریبوں سے محبت، یہ ساری محبت اس لیے تھی کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ یتیم گویا اللہ کے عیال ہیں. کہ علی تو یتیموں کی مدد نہیں کر رہا، تو گویا اللہ کی فیملی کی مدد کر رہا ہے. مسکین اگر دروازے پہ آتا ہے، علی یہ مسکین کا ہاتھ نہیں، یہ گویا تیرے خدا کا ہاتھ ہے جو تیری طرف بڑھ رہا ہے. نگاہ نگاہ توحیدی ہے، عشق عشق الہی ہے. اور عشق اگر کمپلیٹ معنی میں کہیں پہ ظاہر ہوا ہے وہ اہل بیت کی زندگی ہے. اور اہل بیت میں سے اگر کسی نے عشق خدا کو صحیح طریقے سے اور کمپلیٹلی ظاہر کیا ہے وہ آقا حسین ابن علی ہیں. بیٹے قربان کیے، سکینہ قربان کی، علی اکبر قربان کیا، جسم قربان کیا، بہنوں کی چادریں قربان کی. اور کیا تھا جو حسین نے قربان نہ کیا؟ اسی عشق کو خدا سے مانگو کہ خدا جو عشق تو نے حسین کو دیا، اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. اور اس عشق کی زندگی میں جو خدا نے سکون رکھا واللہ وہ کسی زندگی میں سکون نہیں ہے. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے. 2 جملے مصیبت کے. یہ مہینہ رونے کا مہینہ ہے. یقیناً ہر انسان گنہگار ہے. فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روئے. اور اس سے بڑا وسیلہ تو ہے ہی نہیں نا کہ اگر خدا کو حسین کا وسیلہ دو. ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں تو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا وسیلہ دو. آنکھوں سے گناہ کیے ہیں تو کہ خدایا اس آنکھ کا واسطہ کہ ایک آنکھ میں تیر تھا دوسرے آنکھ میں خون تھا. اور کتنے وسیلے خدا دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
علی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، بلند آواز سے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کرائے۔ میں جب پہلی مرتبہ شام گیا، جب شام کے بازار سے گزرنے لگا، میں نے بی بی زینب کو مخاطب کیا، میں نے کہا بی بی زینب، آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، بی بی مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزرے ہوگے۔ آپ سن کے برداشت نہیں کرتے، مجھے نہیں پتا امام زین العابدین پہ کیا گزرے۔ بڑا پیار کرتے تھے اہل بیت اپنے جانے والوں سے۔ اکثر بی بی زینب ایک جملہ کہا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، دکھ اس بات کا تھا کہ اپنوں نے نہیں پہچانا۔ میں کہوں گا بی بی زینب اپنوں کا قصور نہیں تھا، اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا شام کا بازار۔ ملتا ہے جب لٹا ہوا قافلہ بازار میں پہنچا، امام حسین کا جملہ شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ قافلہ جیسے بازار میں پہنچا، ننھی سی سکینہ بی بی زینب کی گودی میں ہے، آہستہ سے کہا پپھی اماں بڑی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی مل جائے۔
رمضان میں جب روزہ رکھو تجھے پیاس لگے، ایک سلام شام کی طرف سکینہ کو کیا کرو۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی گئی گلاس میں پانی بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گے۔ بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا۔ بی بی زینب نے کہا اے مومنہ ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں لیکن تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے، اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ او قیدی بی بی میری زندگی گزر گئی، میں نے کبھی تجھ جیسے قید نہیں دیکھے۔ اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے فوراً سکینہ کو روکا کہ سکینہ پانی بعد میں پینا، ہم سید ہیں اور کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ سکینہ نے پانی رکھا، اپنا چہرہ بلند کیا، ابھی تک مومنہ نے بچی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، چہرہ اٹھایا کہ بتا کون سی دعا کرو؟ جیسے اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے اور زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ اللہ میری بچی کو تیری طرح قید نہ بنائے۔ اتنا سنا تھا، سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، رو کر کہا میرے اللہ کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا اور کسی کو میری طرح اسیر نہ بنانا۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ بتا دوسری دعا کیا کرو؟ اب دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی مدتیں گزر گئے، میں مدینے نہیں گئے، اللہ کسی کو غربت میں وطن کا نام نہ سنائے۔ تم مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینے میں رسول خدا کی قبر ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرا عباس ہے، مدینے میں مجھے قرآن پڑھانے والے اور مجھے حجاب سکھانے والی میری آقا بی بی زینب کا بڑا پیار فرمایا مومنہ خدا تجھ پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔
کم مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن یہ بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا۔ کہتی ہے قیدی بی بی میری مجال، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں کا پھر نام بتا، اتنا کہنا تھا۔ کہتی ہے قیدی بی بی نام نہیں لے سکتے، نام کیوں نہیں لے سکتے؟ او قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے، او نامحرموں کا مجمع ہے، میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے۔ بی بی زینب کا بڑا پیار ہے۔ کم مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے؟ اتنا سننا تھا مومنہ کو جلال آیا۔ کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قیدن نہیں، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، عباس کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔ ارے وہ دن گزر گئے، میرا حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا۔ ام حبیبہ وہ دن گزر گئے۔ روایت کے جملے میں حبیبہ نے کہا بی بی میرا حسین کہاں ہے؟ کٹی ہوئی گردن کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے حسین کا سر ہے، یہ میرے علی اکبر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے دیکھا ایک کٹی ہوئی گردن ہے جو گھوڑے کی گردن سے بندھی ہے۔ کبھی بھی یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ بی بی یہ سر نوک پہ کیوں نہیں؟ کہ یہ بھی نوک نیزہ پہ تھا، لیکن جب نگاہ میرے سر پہ پڑے یہ زمین پہ گر جاتا تھا۔ اے خدا تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ، ہمارے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، تجھے زینب کی چادر کا واسطہ، ماں بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرما، پروردگارہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ہماری بچیوں پر ان کے والدین کے سایہ کو محفوظ فرما۔ جو زیارت کربلا کے متمنی خدایا انہیں زیارت کربلا نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم کو نصیب فرما۔ ان گنہگار آنکھوں کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ قبر و قیامت و عالم برزخ میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ